المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے الایمان بیوم القیامہ یعنی آخرت کے دن پہ ایمان جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اس پہ تفصیل سے بات کی، اور اس سلسلے میں کئی چیزوں کا امام الطحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تو ان پہ ہم بات کر چکے ہیں، مثلا حساب و کتاب، قراءۃ الکتاب، ثواب، عذاب، صراط، میزان وغیرہ۔ تو اس کے بعد ایک اہم مسئلے پہ ہم نے بات کی تھی۔ امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والجنۃ والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان۔ تو اس پہ بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ جنت اور جہنم جو ہیں وہ موجود ہیں اس وقت، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں بنایا گیا ہے، نہیں، بلکہ وہ موجود ہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گے اور نہ کبھی وہ ختم ہوں گے، یعنی ان کا وجود ابدی ہے۔ اس پہ بھی ہم پچھلی کلاس میں بات کر چکے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں اسی سے متصل ایک اور بحث مصنف رحمہ اللہ نے اٹھائی ہے، آپ کی کتاب جو ہے پیج نمبر 11، پیج نمبر 12۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے، تو اسی سلسلے میں امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ نے، انا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق الجنت والنار قبل الخلق، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، مخلوق کو بنانے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بنانے سے پہلے جنت و جہنم کو بنایا۔ یعنی اس میں معتزلہ کا رد ہے جو ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ اس پہ پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ معتزلہ وغیرہ یا جو یہ گمراہ فرقے تھے وہ کہتے تھے کہ جنت اور جہنم کا اس وقت بنانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ابس کام ہے، کیونکہ جنت اور جہنم اگر اس وقت بنیں گے تو وہ بیکار ہیں۔ تو یہ جب انسان اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے، اپنے ہوا کے پیچھے یا اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ اس طرح کے سوالات پھر اس کے ذہن میں آتے ہیں، اس طرح کے شبہات۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں اس پہ کئی دلائل دیے تھے کہ جس میں ذکر ہے کہ جنت و جہنم اس وقت موجود ہیں، کئی دلائل کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں مصنف فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا، وَالنَّارَ، اور آگ کو بنایا یعنی جہنم کو بنایا، قبل الخلق، مخلوق سے پہلے، یعنی پہلے ان کو بنایا اس کے بعد مخلوقات کو۔ وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلَا، اور ان کے لہما، یہ تثنیہ کا لفظ وہاں پہ ہے، وَخَلَقَ، اور بنایا، لَهُمَا أَهْلَا، یعنی ان دونوں کے لیے اس نے اہل بھی بنائے ہیں، یعنی ان لوگوں کو بھی بنایا ہے جو جنت میں جائیں گے، اور ان لوگوں کو بھی بنایا ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہم نے تقدیر کے مسئلے میں اس پہ بات کی ہے، جو ہم نے تقدیر کے مسئلے پہ بات کی تھی۔ تو اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم کو بھی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگ بھی بنائے ہیں، اور اللہ نے جہنم میں جانے والے لوگ بھی بنائے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، یا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان میں سے کچھ تو جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنت و جہنم کو بھی بنایا، اور اس میں جانے والی جو مخلوق ہے، کچھ شقی ہیں، کچھ سعید ہیں، کچھ اشقیہ ہیں اور کچھ سعداء ہیں، ان کو بھی بنایا اور ان کو بھی بنایا۔ تو اس کے بعد ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے اہل السنہ کے عقیدے کے حوالے سے، فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو فضلا منہ کا مسئلہ ہے، یعنی ان میں سے جس کو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت لکھ دی، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ جو جنت میں جانا ہے فضلا منہ، جنت میں انسان کس بنیاد پہ جائے گا؟ اللہ کے فضل کی بنیاد پہ۔ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ، اور ان میں سے جس کو چاہا یا جس کو چاہے گا اس کو کس میں ڈالا؟ آگ میں،
عدلا منہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کی بنیاد پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوقات کے بارے میں جو حکم ہے وہ ہے دائر بین الفضل والعدل۔ جو جنت میں جائیں گے وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کی بنیاد پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جس پہ ہم آج مختصراً بات کریں گے، کیونکہ اس میں سے جو میجر جو مباحث ہیں ان کا ہم ذکر کر چکے ہیں قضاء و قدر کے سلسلے میں۔ تو یہ جو فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ، تو اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی ہے، یہاں پہ بس مختصر میں ایک اشارہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، ابتدائی آغاز آفرینش کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا وہ سجدہ وغیرہ، تو اس کے بعد وَقُلْنَا یا آدم، اور ہم نے کہا کہ اے آدم اسکن انت، رہ تو، یعنی تم رہو، وزوجک الجنہ، اور تمہاری بیوی کس میں؟ جنت میں۔ یعنی یہ تب بنا ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے وقت سے، اس سے پہلے ہی جنت موجود۔ تو اگر یہ کہنا کہ ابھی جو معتزلہ کا قول ہے کہ نہیں ابھی جنت و جہنم نہیں بنی ہے، تو یہ عجیب بات ہے، پھر کس جنت میں اللہ نے ان کو رکھا، پھر ان کا جنت میں جانا، وہاں سے نکلنا؟ تو یہ واضح آیت قرآن پاک کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کو بنایا ہے۔ تو اسی سلسلے میں امام یہ علامہ محمد بابرتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بابرتی ہے، اس کو با کی جگہ یا ہو گیا ہے، تو یہ اس کو یہ غلطی سے ہو گیا ہے، یا اس کو با پڑھیں آپ، علامہ محمد بابرتی الحنفی رحمہ اللہ۔ تو فرماتے ہیں وفیہ، یہ جو جملہ ہے امام الطحاوی رحمہ اللہ نے جو جملہ استعمال کیا، وفیہ رد، اس میں رد ہے لقول المعتزلہ، کن کے قول کا؟ معتزلہ کے قول کا رد ہے، القائلین، جو اس بات کے قائل ہیں بأنہا لیستا بمخلوقتین الآن، جو اس بات کے قائل ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی تک نہیں بنے ہیں۔ اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی، بلکہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُخْلَقَانِ بَعْدَ الْقِيَامَةِ، بلکہ ان کو بنایا جائے گا کب؟ قیامت کے بعد۔ قیامت کے بعد یعنی جب قیامت ہوگی، پھر جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو اس وقت اس کو بنایا جائے گا، قیامت قائم ہونے کے بعد، حساب و کتاب کے مراحل جب ہوں گے، اس کے بعد چونکہ ضرورت ہے جنت اور جہنم کی، تو اب اس کو بنایا جائے گا۔ اس وقت جنت و جہنم کو بنانا عبث ہے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کو بھی بنایا، اس کے دلائل بھی ہم نے دیکھے، اور اس کے اہل کو، اور اس کے لیے، اور اس کے اہل، وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا، اور اس کے اہل بھی بنائے، یعنی جو جنت و جہنم میں جو جائیں گے۔ تو اس کے بھی کئی دلائل ہیں، یہاں پہ مختصراً ایک دلیل میں ذکر کروں گا۔ عن عائشہ ام المؤمنین، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو مومنین کی ماں ہیں، وہ روایت کرتی ہیں، قالت، وہ فرماتی ہیں، توفی صبی، فرماتے ہیں کہ ایک بچے کا انتقال ہو گیا، ایک بچہ مر گیا، فقلت، تو میں نے کہا، طوبی لہ، بشارت اور خوشخبری ہے اس بچے کے لیے، عصفور من عصافر الجنہ، یہ جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، یہ جنت کی چڑیاں ہوتی ہیں نا، ان میں سے ایک چڑیا ہے، تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ علیہ والسلام نے جب یہ بات میری سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولا تدرین، اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی، ان اللہ، کہ بلا شبہ اللہ نے، خلق الجنت و خلق النار، کہ بلا شبہ اللہ نے جنت کو بھی بنایا اور اللہ نے جہنم کو بھی بنایا۔ تو یہ بھی وہ دلیل ہے جو ہم نے ابھی دیکھی، اس سے پہلے والی جو عبارت تھی کہ اللہ نے جنت و جہنم کو بنایا، اس کی دلیل۔ تو ساتھ میں فرمائے اس مسئلے کی دلیل جو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں، فَخَلَقَ لِهَٰذِهِ أَهْلًا وَلِهَٰذِهِ أَهْلًا، تو اللہ نے اس کے لیے، یہاں پہ ہاذی سے مراد جنت ہے اور دوسری ہاذی سے مراد جہنم ہے، تو پس اللہ نے جنت کو بھی بنایا اور جہنم کو بھی بنایا، اور اس کے لیے بھی، یعنی جنت کے لیے بھی اہل بنائے اور جہنم میں جانے والے بھی لوگ بنا دیے۔ تو یہ جو دوسرا جو جملہ ہے اس عبارت کا، تو اس کی دلیل یہ حدیث ہے، اور اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور بھی کئی محدث نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال تو اس کے بعد جو یہ مسئلہ اٹھایا، یعنی اب ہم نے دیکھا آج کی کلاس میں ایک یہ کہ جنت و جہنم بنے ہوئے ہیں، جنت و جہنم کے جو اہل ہیں وہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو اہم بات بیان فرمائی کہ فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَدْلًا مِنْهُ، یعنی جنت میں جانا یا جہنم سے بچنا یہ کس بنیاد پہ ہے؟ اصل میں اللہ کا عدل ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے جنت میں جانے کے حوالے سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین دنیا میں بنائے ہیں، وہ اسباب سے اس نے ان کو جوڑ رکھا ہے، اسباب سے۔ تو جنت میں جانے کے لیے اہم اسباب میں سے، جنت میں جانے کے جو اسباب ہے، اس کو سمجھے آپ اس چیز کو، یعنی جنت میں جانے کا جو بنیادی سبب ہے یا بنیادی اسباب جو ہیں وہ کیا ہے؟ الایمان اور والعمل الصالح، یہ بنیادی اسباب میں سے ہے جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن جنت میں بہرحال داخلہ، جنت ایک ایسی چیز ہے، اس کو انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں پا سکتا، اس کے لیے لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال
ہونا چاہیے، جیسا کہ آگے کی بحث میں آئے گا، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو عمل کی توفیق دینا، وہ بھی بہرحال کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی۔ انسان محض خود اپنی بنیاد پہ سب کچھ نہیں کر سکتا، بہت کچھ انسان نہیں کر سکتا ہے محض اپنے بلبوتے پہ، تو اس کا وہ آگے انشاءاللہ آئے گا، آج کی کلاس میں وہ استطاع کی جب بحث آئے گی، یا اگلی کلاس میں جو آئے گا خلق و افعال العباد کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بات آئے گی، اور یہ بڑے برننگ ایشوز ہیں، برننگ ایشوز رہے اپنے وقت میں۔ تو یہ جو دخول الجنت بفضل اللہ لا بالعمل، اگرچہ عمل اور ایمان اور عمل صالح جنت میں جانے کے اہم ترین اسباب میں سے ہے، لیکن جنت میں بہرحال داخلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ اللہ کی فضل پہ۔ اس کی بڑی اہم دلیل سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 ہے، آیت نمبر 21۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو بڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، لب کو دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، و جنت، اور اللہ کی جنت کی طرف۔ ٹھیک ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طلب کرو، اس کی طرف سبقت کرو۔ یہ جنت کیا ہے؟ عرضھا کعرض السماء والارض، جس کا مطلب جو بڑائی میں جس کا عرض آسمان و زمین کے جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، اعدت للذین آمنوا، اس کو تیار کیا گیا ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جنہوں نے ایمان لایا۔ ٹھیک ہے، یعنی جنت کی طرف بڑھو جس کی وسعت آسمان و زمین کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا، اعدت جس کو تیار کیا گیا ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، اعدت تیار کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جس کو تیار کیا جائے گا، اعدت جس کو تیار کیا گیا یعنی بنائی گئی، للذین آمنوا کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور میں نے کہا نا کہ جنت میں جانے کے اہم اسباب میں سے سب سے اہم سبب کیا ہے؟ ایمان، اور اس کے بعد عمل صالح۔ للذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، باللہ اللہ پہ، ورسولہ اور اللہ کے رسولوں پہ۔ تو اس کے بعد ساتھ میں فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا ہی فضل ہے بہرحال، ہے نا، یعنی آپ لوگوں کا جنت میں داخل ہونا یا جنت کی تخلیق ہونا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا ہی فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے یہ فضل عنایت فرماتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں صاف صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ بہرحال کیا ہے؟ اللہ کا فضل۔ اور اس سے بھی کیٹاگورک جو حدیث ہے، متفق علیہ حدیث جو ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی بھی شخص کو اس کی عمل جنت میں داخل نہیں کرے گی، ہے تو یہ اسباب میں سے، لیکن کسی بھی شخص کو مجرد یا محض اس کی عمل جنت میں داخل نہیں کرے گی، تو بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو کسی نے جرت کی، صحابہ نے جرت کر کے پوچھ لیا، قالوا، تو بعض صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی نہیں، کیا آپ بھی محض اپنی اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام افضل الانبیاء ہیں، افضل الخلق ہیں، فرمایا ولا انا، بلکہ میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ تو یہاں پہ جو لفظ باضابطہ، بعض روایت میں صرف رحمہ آیا ہے، لیکن یہاں بعض روایت میں لفظ مغفرت آیا ہے، لیکن یہاں پہ صراحت کے ساتھ لفظ فضل بھی آیا ہے، جو ہم نے دیکھا کہ جنت میں جو داخل ہوگا وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا بھی جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اہم سبق یہ بھی ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تربیت کے حوالے سے جو سبق ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے اعمال پہ فخر نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی عبادت کرنی ہے ویسا تو کوئی انسان کر نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کرتے تھے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا احصی ثناء علیک، آپ یا اللہ آپ کی تعریف ویسی بیان کرنا ممکن نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، یا وہ جو احادیث میں آیا ہے کہ وہ ایک روایت میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے مخلوقات کے برابر، میرے ذہن میں اس کا عربی جملہ نہیں آ رہا ہے، جو صبح 3 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اذکار میں سے اور شام کے اذکار میں سے، عدد وزنت عرش ہی ہے نا، تو اس کے عرش کے وزن کے برابر، تو مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا بڑا ہی مشکل معاملہ ہے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تب تک انسان کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا ہے۔
اس پہ ابھی انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی. تو یہ مسئلہ ہم نے دیکھا ایک کہ جنت بھی بنی ہوئی ہے جہنم بھی بنی ہوئی ہے، مسئلہ نمبر ایک. دوسرا مسئلہ جنت کے اہل بھی بنے ہوئے ہیں اور جہنم کے اہل بھی بنے ہیں. اور تیسری بات کہ کسی بھی انسان کا داخلہ جو جنت میں ہوگا وہ اللہ کے فضل کی بنیاد پہ ہوگا، اور جو شخص جہنم میں جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کی بنیاد پہ ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا جب معاملہ دیکھتا ہے اسی حساب سے وہ پھر اس کے ساتھ یہاں سے بھی معاملہ کرتا ہے. اس کی بڑی پیاری آیت قرآن میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا، پس جب یہ ٹیڑھے ہو گئے، جب انہوں نے ابتدا کی کس کی؟ ٹیڑھا ہونے کی. اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ان کے لیے ٹیڑھا کر دیا. جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو ختم اللہ علی قلوبہم، تو بہرحال اللہ نے پھر کیا ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی معاملہ ہوگا کسی کے ساتھ وہ عدل کی بنیاد پہ ہوگا. البتہ اہل جنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ فضل، کرم، مغفرت اور رحمت کی بنیاد پہ ہوگا. تو یہ تیسرا مسئلہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد یہ معاملہ، اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے، یہ وہی معاملہ ہے، یہ تقدیر کا ہی معاملہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ طحاویہ کا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے اس کتاب کا، اس میں جو مباحث جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہیں، وہ منتشر انداز میں ہیں. کبھی ایک مسئلے کو پہلے آگے ڈسکس کرتے ہیں. مثلا دیکھیں قضاء و قدر پہ تفصیل سے بات انہوں نے کی ہے، جہاں پہ وہ بحث آئی تھی کہ وہ سر قدر، یہ تقدیر جو ہے یہ سر ہے. ٹھیک ہے، والقدر سر اللہ تعالیٰ فی خلقہ، تقدیر جو ہے یہ مخلوقات میں اللہ کا راز ہے. تو اس پہ ہم نے بات کی تھی. تو وہاں پہ بحث کرنے کے بعد پھر سے انہوں نے اس مسئلے کو یہاں پہ لایا ہے. تو اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے. تو ساتھ میں فرمایا وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ، ہر شخص وہی کام کر رہا ہے جس کے لیے وہ فارغ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ، اور اسی چیز کی طرف وہ جا رہا ہے، اسی چیز کی طرف وہ بڑھ رہا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعملوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ ہو چکا ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا، تو صحابہ نے پوچھا پھر ہم افلا نتکل علی الکتاب، تو کیا ہم پھر کتاب پہ ہی بھروسہ نہ کریں جو ہمارے لیے لکھا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرمایا اعملوا، تم عمل کرتے جاؤ، فکل میسر لما خلق لہ، ہر انسان کو اسی کام کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. تو اس پہ ہم نے بات کی ہے. یہ ساری حدیثیں یا اس طرح کی جو آیات ہیں ان پہ ہم بات کر چکے ہیں، لہٰذا اس کو یہاں پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں ساتھ میں یہ بھی فرمایا والخیر والشر، خیر و شر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدران، یہ مقدر کیے گئے ہیں علی العباد، یعنی بندوں کے لیے یہ چیزیں مقدر کی گئی ہیں. مقدر کیا گیا اسی سے تقدیر ہے، یعنی یہ مقدر، قدر یقدر تقدیر، اس چیز کو مقرر کیا گیا ہے ہمارے لیے. تو بہرحال یہاں پہ اس پہ بات کرنے کی مزید ضرورت نہیں. تو اس کے بعد بڑی اہم بحث ہے، تو اس بحث کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے. یہ جو بحث ہے اس کا تعلق بھی اسی قضاء و قدر کے ساتھ بھی کسی حد تک ہے، اور بھی کئی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو آپ اس کے بعد ایک اور مسئلہ مصنف اٹھاتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے ہمارے لیے. تو امام صاحب فرماتے ہیں استطاعت، قدرت. ہم کہتے ہیں کہ یہ میری استطاعت میں نہیں ہے، یعنی یہ میری طاقت میں نہیں، میری قدرت میں نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو حسب استطاعت، آپ کرو، یعنی جتنا آپ کے پاس قوت ہے، جو پوٹینشل آپ کا ہے اس کے حساب سے آپ اس کام کو کرو. تو اس استطاعت کی بات ہو رہی ہے. استطاعت، قدرت، التی یجب بہا الفعل، استطاعت جس سے کوئی فعل واجب ہوتا ہے، یعنی جس سے کوئی فعل وجود میں آتا ہے. فعل مطلب ہے ہم، دیکھیں اس کو سمجھیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے. دیکھیں انسان جو ہے، انسان کوئی کام کرتا ہے، الفعل، کوئی کام جب آپ کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے علماء نے کیسے ان چیزوں کو ڈسکس کیا اور یہ کتنے اہم مباحث ہیں. جو ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کام کے لیے آپ کو استطاعت ہونی چاہیے، ہے نا، الاستطاعہ. جو بھی آپ کام کریں گے اس کے لیے آپ کو استطاعت، قدرہ ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس طاقت، استطاعت نہیں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مثلا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہاں پہ کوئی بڑا پتھر ہے، آپ اس کو اٹھائیں، آپ کہیں گے میری استطاعت میں نہیں ہے، یعنی میری جو قدرت ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے پتھر کو اٹھا سکوں، اتنے بڑے پل کو اٹھا سکوں. اس کے برعکس اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی چھوٹی سی چیز اٹھائیں تو آپ آسانی سے اس کو اٹھائیں گے. مثلا بیگ اٹھانے کے لیے میں آپ سے کہوں، تو اس کا مطلب جو بھی آپ فعل کریں گے، جو بھی آپ کام، انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے لیے اس کو استطاعت کی ضرورت ہوتی ہے، قدرت کی ضرورت ہوتی ہے. تو امام صاحب اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ والاستطاعت التی یجب بها الفعل، فرماتے ہیں وہ استطاعت جس سے کوئی کام وجود میں آتا ہے، من نحو التوفیق الذی لا یجوز ان یؤصف المخلوق به، جیسے مثلا کوئی کام آپ کرتے ہیں، اس کے لیے استطاعت ایک ہوتی ہے جس کو ہم توفیق کہتے ہیں، التوفیق. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک استطاعت ہونی چاہیے
من نحو توفیق, جیسے توفیق. توفیق کیا ہے؟ توفیق کسی کو توفیق دینا. انسان توفیق دے سکتا ہے کسی کو؟ اسی لیے الذی لا یجوز ان یوصف المخلوق بھی, اسی لیے یہ والی جو استطاعت ہے توفیق دینا, مخلوقات کو اس سے موصوف کرنا جائز نہیں ہے. یہ والی استطاعت یعنی توفیق, کسی کام کی توفیق ملنا خود کو یا کسی کام کو توفیق دینا, استطاعت کی ایک صورت توفیق ہے. استطاعت کی ایک قدرت کی ایک قسم توفیق ہے جس سے فعل وجود میں آتا ہے. یہ والی قسم جو استطاعت کی ہے, یہ والی قسم, اس سے مخلوقات کو, اس کو مخلوق کی طرف منسوب کرنا یا مخلوقات کو کہنا کہ انہوں نے توفیق دی, یہ جائز. یہ کب ہوتی ہے یہ توفیق؟ فہیہ مع الفعل, یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے, مع اس کے ساتھ. یہ کام سے پہلے نہیں ہوتی نہ بعد میں, بلکہ یہ کام کے ساتھ ہوتی ہے. سمپل سمجھ رہے ہو آپ؟ یعنی سمپلی جب بھی آپ کوئی کام کریں گے اس کے لیے آپ کو استطاعت دو طرح کی ہونی چاہیے. دوسری آ رہی ہے آگے. ایک استطاعت وہ ہے جس کو ہم توفیق کہتے ہیں. توفیق یہ عمل کے ساتھ ہوتی ہے. جب آپ کوئی کام کریں اس کو ساتھ توفیق ہوتی ہے, اس وقت توفیق اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور توفیق یہ ایسی استطاعت ہے جس سے مخلوقات کو موصوف کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک استطاعت ہے. دوسری وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ یا والوسع دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں. وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَالسَّلَامَةِ الْآلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ. دوسری استطاعت کی دوسری قسم ہے. اس میں کیا آتا ہے؟ یعنی من جہت الصحہ, اس میں یہ ہے کہ انسان تندرست ہو, والوسع اور اس کی طاقت میں ہو, وہ کام اس کی طاقت میں ہو. مثلا جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ آپ کو کوئی بڑا کام کرنے کے لیے کہیں, آپ کہیں میری استطاعت میں نہیں ہے. تو یہ استطاعت وہ ہے, پہلی استطاعت جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے, اس کے مخلوق کو جائز موصوف کرنا نہیں ہے. دوسری استطاعت جو ہے جیسے اس میں تندرستی ہونا, صحت ہونا, والوسع اور انسان کی طاقت میں ہونا, والتمکن اور انسان کا ممکن ہونا اس کے لیے یہ کام کرنا, والسلامت الآلات اور جن چیزوں سے انسان وہ کام کرے ان کا سلامت ہونا. کبھی یہ آلات اس کے اعضاء ہو سکتے ہیں, اعضاء و جوارح ہو سکتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے یہ والی توفیق؟ فہیہ قبل الفعل, یہ فعل کے سے پہلے ہوتی ہے, قبل. یہ ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کیونکہ یہاں پہ جب اس کو ہم کھولیں گے آگے چل کے یہ بہت آسان ہو جائے گا, آپ کو اس وقت لگ رہا ہے مشکل. تو پہلی استطاعت جو ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے, توفیق فعل کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن یہ والی استطاعت جو ہوتی ہے انسان کا صحیح سالم ہونا, اس کے لیے پاسبل ہونا کہ وہ یہ کام کر سکے, اس کی قدرت میں یہ کام ہونا, اس کے لیے آلات کا یعنی جو وہ ڈیوائسز یوز کرے یا جو انسٹرومنٹس اس کے لیے استعمال ہو یا جو اعضاء و جوارح استعمال ہو ان کا صحیح ہونا, فہیہ من قبل الفعل, یہ فعل سے پہلے ہوتی ہے. وبها يتعلق الخطاب, اور شرعی خطاب جو آپ نے اصول الفقہ میں اس کو پڑھا ہوگا, الخطاب الشرعی, شرعی خطاب جو ہوتا ہے اللہ کے جو احکام ہوتے ہیں اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس بارے میں ہوتا ہے. استطاعت کی یہ والی قسم جو ہے اس بارے میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں. جب کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں تو آپ کسی کو توفیق نہیں دے سکتے, نہ آپ خود کو توفیق دے سکتے ہیں. تو شریعت کا جو خطاب ہے کہ ایسا کرو ایسا مت کرو, یہ تمہارے لیے فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ مکروہ ہے, یہ خطاب چونکہ یہ والی استطاعت آپ کے دست قدرت میں ہے نہیں, اسی لیے خطاب اس کی طرف موجہ نہیں ہے, اس کی طرف خطاب کا رخ نہیں ہے, بلکہ رخ کس کی طرف ہے؟ اس کی طرف, اس والی استطاعت کی طرف. وبها يتعلق الخطاب, خطاب شرعی جو ہے اللہ کا جو خطاب ہے, خطاب اللہ وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے. وهو كما قال تعالی, اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس کو اس کی استطاعت یا اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو یہ کون سی استطاعت ہے؟ یہ والی استطاعت, سمجھے؟ تو یہ تو اس کا میں نے تھوڑا ترجمہ کیا اور تھوڑی وضاحت. اب اس کو آسانی کے لیے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں استطاعت جو ہے, استطاعت کا جیسا کہ میں نے کہا ہی القدرہ, استطاعت سے کیا مراد ہے؟ قدرت, کسی چیز پہ قادر ہونا. تقول آپ کہتے ہیں فلان یقدر علی کذا او لا یقدر, فلاں شخص کو اس چیز پہ قدرت حاصل ہے یا اس چیز پہ قدرت حاصل نہیں ہے. تو یہ جو لفظ استطاعت ہے, الاستطاعت, یہ بڑا اہم لفظ ہے. قرآن و سنت میں نصوص میں یہ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے. مثلا سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فاتقوا اللہ, اے لوگو اللہ سے ڈرو, مستطعتم, جتنی تمہاری استطاعت ہو, اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری, یعنی حسب استطاعت اللہ سے ڈرو. وقال, اسی طرح سورۃ آل عمران میں فرمایا, آل عمران, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ, ٹھیک ہے, لوگوں پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کریں, لیکن کون حج کرے گا؟ من استطاع الیہ سبیلا, جس کو استطاعت ہو وہاں تک جانے کی, ٹھیک ہے, یعنی جو مستطیع ہو, جس کو طاقت ہو.
اسی طرح یہ تو میں نے صرف 2 قرآن کی آیت یہاں پہ پیش کی. اسی طرح سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی اہم حدیث ہے یہ, اور اس میں اصول فقہ میں بڑی خصوصاً فقہ میں اور اصول میں بڑے کام آتی ہے یہ حدیث. آپ کو بہت ساری فروع اس سے فروع کی تفریح ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ, جب میں تمہیں کسی کام کا امر کروں, حکم دوں, فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تو اس کو کرو حسب استطاعت, یعنی جتنی تمہاری استطاعت میں اتنا اس کام کو کرو. اگر آپ اس کو دیکھیں گے دوسرے الفاظ میں, یہ جو قرآن کی آیت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, یہ برابر اس کی تفسیر ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ سے حسب استطاعت ہی ڈرو. میں نے کہا نا کہ فقہ میں بہت ساری چیزیں, اس سے بہت سارے مسائل کا حل ہے اس آیت میں اور اس حدیث میں. وَإِذَا أَمَرْتُ, اور اس سے بہت سارے قواعد پھر نکلے ہیں. اللہ سے ڈرو جتنی تمہیں استطاعت ہو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ, اور میں جب تمہیں کسی امر کا کام کا حکم دوں, فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تو اس کو کرو حسب استطاعت, جتنی تمہیں قدرت ہو. قدرت سے زیادہ بوجھ شریعت نہیں ڈالتی کسی شخص پہ, ٹھیک ہے. مثلاً ایک مثال آپ اس کی لے لیں, نماز میں جو قیام ہے وہ فرض ہے. نماز میں قیام کیا ہے؟ رکن ہے, رکن یعنی اس کے بغیر نماز درست, نماز کا یعنی یہ نماز کا حصہ ہے, اس کے بغیر نماز کا تصور ہم نہیں کر سکتے. نماز کے یہ ان ارکان میں سے, نماز کے وہ پارٹس ہیں کہ اگر آپ ان کو نکالیں گے تو نماز ختم ہو جائے گی. رکن ہے نماز کا. تو اب اگر کوئی شخص اس کو پرابلم ہے, شدید بیماری میں وہ مبتلا ہے, یا اس کی کمر میں شدید تکلیف, وہ کھڑا نہیں رہ سکتا, اب وہ کیا کرے گا؟ وہ نماز نہیں پڑھے گا, یہی کرے گا, وہ نماز پڑھے گا. کیسے پڑھے گا؟ وہ بیٹھ کے پڑھے گا. اگر وہ بیٹھنے پہ بھی قادر نہیں ہے تو وہ لیٹ کے پڑھے گا. یعنی وہ اللہ سے ڈر رہا ہے, اللہ سے ڈر رہا ہے, لیکن استطاعت کے مطابق. استطاعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا, آپ اس کو کہیں گے نہیں تمہیں کھڑا رہنا ہے, تو یہ صحیح. اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں کھڑا رہنے کا حکم دیا. فرمایا صلی قائما, صلی فعل امر ہے, نماز صلی قائما, نماز پڑھو کھڑے ہو کے, تو یہ تو حکم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں استطاعت نہیں ہے کھڑا رہنے کی, تو یہ وہی ہے اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم, جتنی تمہیں استطاعت ہو. یا ابھی یہ جو حدیث میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا صلی قائما, نماز کیسے پڑھو؟ نماز کھڑا پڑھو, کھڑے ہو کے پڑھو. فإن لم تستطع, اگر تمہیں استطاعت نہیں. دیکھیں استطاعت کا تصور ہو رہا ہے, لیکن یہ جو استطاعت ہے نا, یہ کون سی استطاعت ہے؟ یہ والی ہے کہ یہ والی؟ قبل الفعل والی, ہاں قبل الفعل. تو فرمایا فإن لم تستطع, اگر تمہیں یہ استطاعت نہیں, یہ طاقت تمہیں نہیں ہے. ہم نے کہا نا کہ اس میں انسان کو تمکن ہونا چاہیے, سلامت الآلات ہونی چاہیے, صحت ہونی چاہیے. اس بیچارے کو صحت نہیں ہے, تمکن نہیں ہو رہا ہے, ممکن نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے. تو فإن لم تستطع, اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ پاؤ, فقاعدا, تو کیسے؟ تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے. اب دیکھو, اب اس کو حکم ہے بیٹھ کے پڑھنے کا, یہ اس کی استطاعت میں ہے. فإن لم تستطع, اب اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے, فعلی جنب, تو لیٹ کے پڑھو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ یعنی شریعت میں جو استطاعت کا تصور ہے. اب یہ جو ہم نے دیکھا استطاعت جو ہے, والاستطاعت نوعان, استطاعت کتنی قسموں کی ہے؟ انواع الاستطاعت. استطاعت 2 قسم کی, وہی ہے جو ہم نے ابھی دیکھا. ایک نوع قبل الفعل, ایک وہ استطاعت ہے جو فعل سے پہلے ہوتی ہے, یہ والی. ایک استطاعت وہ ہوتی ہے جو فعل سے پہلے, کام سے پہلے یہ استطاعت آپ میں ہونی چاہیے, تب جا کے آپ کو اس کام کا حکم دیا جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں الاستطاعہ الظاہرہ. الاستطاعہ ظاہر, یعنی یہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتی ہے. یہی مثال, کسی شخص کو کہیں گے ہم, کوئی شخص بیچارہ, یہ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی جو کمر کی ریڑھ کی ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی, بیک بون کی ٹوٹ گئی. اب اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, تو اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اب کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے استطاعت نہیں ہے. یعنی یہ جو کہا گیا کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھو, یہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ یہ اس کی استطاعت میں نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور ہم اس کو, یہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے مفتی صاحب اس کا مسئلہ کیا ہے, اس بندے کا, اس مسئلے کا, اس کا حکم کیا ہے, یہ کھڑے ہو کے یہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی, وہ کہے گا اس کو کہو کہ لیٹ کے نماز پڑھے, ہے نا. یہ آنکھوں سے اس پہ شریعت کا حکم, اس کی طرف شریعت کے حکم کا رخ اس کی طرف ہے. اس کو مفتی ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت کو, اور وہ فتویٰ لگائے گا. لیکن کسی انسان کو توفیق ملنا کسی کام کی, وہ کوئی نہیں کہہ سکتا. مثلا کوئی کافر آپ کے سامنے ہے, آپ کہہ سکتے کہ ایمان لائے گا کہ نہیں, مشکل ہے جب تک اس کو اللہ کی توفیق نہ ملے. تو وہ استطاعت جو فعل سے پہلے ہوتی ہے, ابھی آپ نے کام نہیں کیا, لیکن یہ استطاعت آپ کو ہے. آپ کسی فقی سے پوچھیں, کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا اس کو یہ کام کرنا ہے, وہ کہے گا ہاں اس کو کرنا ہے یہ کام, کیوں, یہ صحیح سالم انسان ہے,
یہ فعل سے ابھی اس نے کام نہیں کیا, کام سے پہلے اس میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ کام کر سکتا. اور دوسری ہوتی ہے وہ نوع مع الفعل, اور دوسری استطاعت ہوتی ہے یہ فعل کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں الاستطاعہ الباطنہ. ظاہری استطاعت جو آپ کو آنکھوں سے دکھائی دے, اور باطنی استطاعت. ٹھیک ہے. استطاعت التی قبل الفعل, وہ استطاعت جو فعل سے پہلے ہوتی ہے, ہی مناط التکلیف. یہی انسان کو جو مکلف بنایا گیا ہے نا, مکلف شرعی احکام کا مکلف, وہ اسی استطاعت کی بنیاد پہ, اس ظاہری استطاعت کی بنیاد پہ, کیونکہ یہ فعل سے پہلے ہوتی ہے. دیکھیں سمپلی اس کو ایسے سمجھے, کسی انسان کو یہ کام کرنا ہے, کیا اس میں یہ پہلے ہی دیکھا جائے گا کیا اس میں یہ استطاعت ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں یہ استطاعت ہے تب یہ کام کرے گا, یہ فعل سے پہلے, اور اسی کی بنیاد پہ شریعت کسی انسان کو مکلف بناتی, احکام شریعت کا مخاطب یا مکلف کسی انسان کو بنایا جاتا ہے اسی بنیاد پہ. فَإِذَا لَمْ تُوجد, جب دیکھا جائے گا, اس کی ابھی مثال بھی آگے آئے گی. فَإِذَا لَمْ تُوجد, جب یہ استطاعت نہ پائی جائے, فَلَا تکلیف, تو کوئی بھی انسان تب مکلف نہیں ہے اس حکم شرعی کا. کیونکہ قاعدہ کیا ہے, لا واجب مع العجز, یہ بڑا اہم قاعدہ ہے. یہ اس سے بھی آپ کو ہزاروں مسائل اس سے نکلتے ہیں, ہزاروں مسائل متفرع سے ہوتے ہیں. لا واجب مع العجز, جب انسان عاجز ہو تو عاجزی کی صورت میں اس سے واجب ساقط ہو جاتا ہے. یہی مثال ہم نے لی نماز میں قیام کا مسئلہ ہے. نماز میں قیام کا مسئلہ یہ تو رکن ہے. ٹھیک ہے. یہ ساقط ہو گیا, کیونکہ وجہ کیا ہے, یہ تو واجب تھا, آپ اس کو واجب کہیں, آپ اس کو رکن کہیں, آپ اس کو فرض کہیں, عجز کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا, ساقط. سمجھے. تو وہ استطاعت, اس میں انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ہاں اس میں یہ استطاعت ہے, کیا یہ شرعی فعل کا مکلف ہے کہ نہیں. اس کی مثال ابھی آ رہی ہے آگے. اس کو ہم, یہ جو استطاعت الظاہرہ جو میں کہہ رہا ہوں, یہ کیا ہے, یہ والقدرۃ والاستطاعہ التی قبل الفعل, یہ فعل سے پہلے ہوتی ہے. اس پہ حکم لگتا ہے فقی کا, مفتی کا. مثل الصحۃ وسلامۃ الآلات, یعنی صحت ہونی چاہیے, سلامت الآلات ہونے چاہیے, وحصول الاسباب التی لا بد منها فی الفعل, اور وہ اسباب ہونے چاہیے جو فعل کو کرنے کے لیے لازم ہیں, وہ اسباب ہونے چاہیے. فہذہ ہی مناط التکلیف, تو یہی تکلیف, یہ وہ اردو تکلیف نہیں ہے, کسی انسان کو ہم ستاتے ہیں, اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں, یہ وہ شرعی تکلیف ہے. یعنی احکام شریعہ کا یہ مخاطب ہوتا ہے, اس پہ احکام شریعت کا نفاذ ہوتا ہے, احکام شریعت کا رخ اسی طرف ہوتا ہے. فہذہ ہی مناط التکلیف, تکلیف کی علت, تکلیف کا سبب, تکلیف کی وجہ یہی ہے, یہ والی استطاعت. اس کی مثال کیا ہے, مثلا مثال ہوا, اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ, اس کو حج بھی بعض قرات میں ہے, حج البیت اور حج البیت بھی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں حج کا معاملہ ہے, کسی انسان کو حج کرنا ہے. ٹھیک ہے. حج جو ہے, حج میں ہم دیکھیں گے اس کو استطاعت ہے. حج کی استطاعت کیا ہے, حج کی استطاعت کیا ہے, زاد و راحلہ ہے نا, زاد و راحلہ اس کو ہم کہتے ہیں. یعنی السبیل من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کے لیے راستہ پائے, سبیل پائے. سبیل کیا ہے, الزاد والراحلہ, یعنی اس کے پاس زاد ہونا چاہیے جس کو مال کہتے ہیں, اور راحلہ یعنی وہاں تک جانے کا اس کے پاس سواری کا سامان ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہونا چاہیے زاد و راحلہ, اور وَكَذَلِكَ الْقُدْرَةُ الْبَدَنِيَّةُ لَا بُدَّ مِنْهَا, اور یہ قادر ہونا چاہیے, یہ معذوب نہیں ہونا چاہیے. معذوب کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہونی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے اس سے لگی ہو, جس کی وجہ سے حج نہ کر سکے. قوت بدنی اس پہ ہونی چاہیے, کا یہ مالک ہونا چاہیے. فلا یجب المضی للحج, اس کے لیے حج اس پہ واجب نہیں ہے, حج اس پہ واجب نہیں انسان پہ, الا علی من توفرت له القدرہ البدنیہ والمالیہ, صرف اس پہ واجب ہے جس میں بدنی قوت بھی ہے اور مالی قوت بھی ہے نا. تو یہ بدنی قوت اور جو یہ مالی قوت ہے, یہ استطاعت ہے نا. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ سمجھیے سمپل مسئلہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو بھائی یہ حج کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں ہاں یہ صاحب استطاعت ہے. صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے, اس کے پاس زاد بھی ہے اور راحلہ بھی ہے, اور کیا ہے, صحت مند بھی ہے. فلاں شخص بھائی یہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس نہ تو زاد ہے نہ تو راحلہ ہے. فلاں شخص بھائی یہ تو ٹھیک ہے, اس کے پاس زاد بھی ہے راحلہ بھی, لیکن اس کے پاس بدنی قوت, اس کے پاس یہ احکام آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں تفصیل سے. تو یہ جب ہم یہ اس پہ حکم لگاتے ہیں, یہ اس کو ہم حج کرتے وقت دیکھتے ہیں کہ حج سے پہلے, یہ استطاعت فعل سے پہلے ہے. شریعت اس کو دیکھتی ہے کہ بھائی اس میں یہ استطاعت ہے فعل سے پہلے. اگر اس پہ ہے تو اس پہ یہ مناط التکلیف ہوگا, اگر نہیں تو مناط التکلیف. فہذہ الاستطاعہ ہی مناط التکلیف. ٹھیک ہے. اور یہ وَيُقِرُّ بِهَا جَمِيعُ الطَّوَائِفِ, امت کے مسلمانوں کے جتنے بھی طوائف ہیں, جتنے بھی گروپس ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں, وہ سارے اس کو مانتے ہیں, اس استطاعت کو. اسی طرح فمن امر بالصلاۃ
مثلا کسی کو نماز کا حکم دیا جائے گا، وہ ہوا سلیم العقل، لیکن وہ کیا ہونا چاہیے؟ سلیم العقل والحواس، اور اس کے حواس صحیح ہونے چاہیے. وہ بے ہوش ہوگا کوئی آدمی یا سویا ہوگا. وقادر ان صلی، ٹھیک ہے، او ترک فہو مستتی، اور وہ قادر ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھے یا چھوڑے، اس کو ہم مستتی کہیں گے. سمجھائی بات؟ یعنی کوئی شخص جو مثلا کوئی پاگل آدمی ہوگا، مجنون پہ نماز لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ تکلیف میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ عقل آتی ہے، عقل اور بلوغ، بالغ ہونا. یہ اس بیچارے کی عقل ہی نہیں ہے، تو شریعت کا یہ مخاطب نہیں ہے اس مسئلے میں، کیونکہ اس میں استطاعت اس میں ہونی چاہیے کام کے کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے اس میں استطاعت ہونی چاہیے تاکہ یہ شریعت کا مخاطب بنے، اس کو مکلف قرار دیا جائے. وہ تو اس میں ہے نہیں، یہ بیچارہ تکلیف کی جو پہلی شرط ہے وہ عقل ہے، یہ عقل سے آ رہی ہے، تو لہٰذا اس کی طرف شریعت کا خطاب متوجہ نہیں ہوگا. سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اچھا، اب جو استطاعت باطنہ ہے، یہ الاستطاعہ التی تکون مع الفعل، یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. وہی التی یوجد بها الفعل، یہ فعل کے ساتھ وجود میں آتی ہے. یحدثها اللہ مقرونۃ بالفعل، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وجود میں لاتا ہے. اس کا موجد، اس کو کریٹ کرنے والا، اس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس استطاعت کو. ٹھیک ہے. فہذہ لیست مناطا للتکلیف، اس کی بنیاد پہ انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں. بل یمنحها اللہ لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ دے دیتا ہے. ففی الطاعات تسمى توفیقا، اطاعت میں اسی استطاعت کو، یہ جو استطاعت ہے اسی کو ہم، جب اطاعت کا معاملہ ہو اسی کو ہم تب توفیق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توفیق. اور معصیت، جب کوئی انسان معصیت کرتا ہے، وفی المعاصی، گناہوں میں اس کو خذلان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خذلان. ولا یوصف به المخلوق، مخلوق کو اس سے موصوف نہیں کیا جا سکتا، مخلوق کی یہ کوالٹی، اس کو اس پہ قدرت نہیں ہے. لأنها من اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب سمپل مثال میں آپ کو اس کی دوں گا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ. اب میں آپ سے پوچھوں گا یہ سوال، ایک شخص ٹھیک ہے، اچھا ہے، آپ کے ساتھ چلتا بیٹھتا نارمل انسان ایک ہے، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا ہے. کیا اس شخص میں استطاعت، یہ والی استطاعت ہے، استطاعت ظاہرہ اس میں ہے؟ استطاعت باطنہ ہے اس میں؟ نہیں، اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے کہ سمجھے؟ یعنی آدمی ایک ہے، یعنی جب آپ کو کوئی کام کرنا ہے، اس کام کے لیے آپ کو دو استطاعتیں ہونی چاہیے. دو استطاعتیں، ایک یہ کہ آپ کی قدرت میں وہ کام ہو، آپ اس کو کر سکیں، یعنی آپ عاقل ہو، بالغ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ پھر آپ کو توفیق ملے وہ کام کرنے کی. ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے. سمجھے بات؟ تو اسی لیے انسان کتنا محتاج اللہ کا ہے. دیکھیں آپ کشمیر میں جائیں، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، کشمیر میں کیا دنیا میں بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو نماز جن پہ فرض ہے. ہاں، اگر کوئی انسان پاگل ہے، کوئی انسان چھوٹا بچہ ہے، ان پہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن پہ نماز فرض ہے. یعنی ان میں استطاعت ہے کہ وہ نماز پڑھ سکیں، وہ مجنون نہیں ہے، وہ دیوانے نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری استطاعت جو ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے. سمجھائی بات؟ ان کو توفیق کس کی طرف سے ملتی ہے؟ تو کسی بھی کام کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزیں ضرورت ہے، استطاعت اور یہ استطاعت الظاہرہ اور الاستطاعت الباطنہ، جس کو ہم توفیق بھی کہتے ہیں. سمجھائی بات؟ یا کسی گناہ سے انسان کو پیچھے رہنا ہے، یہ اس پہ قادر ہے لیکن نہیں رہ پا رہا ہے. کیوں؟ اس کو خذلان کہتے ہیں. اللہ اس کو توفیق نہیں دے رہا ہے کہ یہ گناہ سے باز آئے، اس کے ساتھ معاملہ خذلان کا ہو رہا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہ معتزلہ جو تھے وہ اس دوسری چیز کے وہ قائل نہیں تھے. دوسری چیز وہ کہتے نہیں، سارا بندے کے اپنے ہاتھ میں، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے. جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ نے انسان کو بنایا، اس کو طاقت دے دی، اب جو کچھ ہے انسان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں وغیرہ. سمجھے؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے، دیکھیں اس کی مثال، استطاعت باطنہ کی مثال. اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کو آپ توفیق کہیں یا خذلان کہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں مثلا یہ جو ہے وہی المنفیۃ عن الکفار، کفار کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو استطاعت نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون. عجیب بات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما کانوا یستطیعون، ان میں استطاعت نہیں ہے کس کی؟ السمع کی، یہ سن سکیں. وما کانوا یبصرون، اور نہیں دیکھ سکتے ہیں. عجیب بات ہے. ابو جہل کی تو آنکھیں تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھی. ابو جہل، ابو لہب، جتنے سارے لوگ تھے یہ دیکھتے تھے. تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان میں استطاعت نہیں کی ہے سن سکیں؟ استطاعت ظاہرہ ان میں ہے، ان کے کان ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہ کان فتنوں کے لیے ہیں، ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے. سمجھے یہ بات؟ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا.
اسی طرح اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الکہف کی بڑی اہم آیت ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اللہ پاک محفوظ فرمائے سب کو، فرماتے ہیں کہ اس روز جہنم کو پیش کیا جائے گا کافروں کے لیے جیسا کہ اس کو پیش کیا جائے گا. یہ کافر کون ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء من ذکری. یہ وہ لوگ ہیں جن کے جن کی آنکھوں پہ یعنی جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے تھے میری ذکر سے. یعنی یہ ان کی آنکھوں پہ کیا پڑے تھے؟ لیکن اگر آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں پہ کوئی پردہ نہیں تھا. کیوں؟ استطاعت ظاہرہ تھی ان میں. ہاں اگر یہ اندھے ہوتے تو کہتے کہ ان میں استطاعت نہیں ہے ظاہرہ بھی، لیکن یہ دیکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود کہا کہ آنکھوں پہ پردے ہیں. یہ کون سے پردے ہیں؟ استطاعت باطنہ کے پردے، توفیق کے پردے. اور وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ سن بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ یہ تو سن سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یعنی اس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سننا، دوسرا ہوتا ہے سماع قبول وانقیاد. اگر آپ اگر آپ تفسیر جلالین کو دیکھیں گے، تفسیر جلالین، اس میں اکثر جب اس طرح کی آیت آئی ہیں، وہ چونکہ بہت عمدہ تفسیر ہے تو اس میں وہیں پہ لکھا ہے لا یستطیعون سماع، یہ سن نہیں سکتے. سننا کون؟ یہ تو سن سکتے ہیں، لیکن سماع قبول، وہ سننا جس سے قبول کریں دین حق کو، وانقیاد، اور جس سے یہ جھکیں دین حق کے سامنے. سماع قبول یا سماع انقیاد. تو یہ مسئلہ ہے وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ. تو پتہ چلا کہ یہاں پہ سننے سے مراد ہے توفیق. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اصل مسئلہ اللہ کی توفیق کا معاملہ ہے. تو اب انسان کتنا اللہ کا محتاج ہے نا؟ تو یعنی انسان مستقل کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی فقیر ہو. انشاءاللہ اس پہ آگے بھی آئے گا اس کو، لیکن آپ ذہن میں مستحضر رکھیں اس بات کو. تو اس کے بارے میں آخری سلائیڈ ہے. شیخ عبد الرحمن براق فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا الْإِسْتِطَاعَةَ الَّتِي قَبْلَ الْفِعْلِ. فرماتے ہیں وہ لوگ جو صرف اس استطاعت کو مانتے ہیں، استطاعت ظاہرہ کو، ہم المعتزلہ. یہ کون ہے؟ معتزلہ. فقط نفوا الاستطاعة الثانیہ، وہ اس کا انکار کرتے ہیں. انکار کرنے کا مطلب ہے وہ اس کی ایک تعویل کرتے ہیں. کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ تعویل کرتے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے اگر موقع ملا. دیکھیں ان کا عقیدہ کیا ہے معتزلہ کا، بڑا عجیب عقیدہ ہے یہ. لأن اللہ عندهم لا يقدر ان يهدي احدا، ان کے نزدیک اللہ اس پہ قادر نہیں ہے وہ کسی کو ہدایت دے. ولا يضل احدا، اور نہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ کسی کو گمراہ کر سکے. ان کے نزدیک نہ تو اللہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے نہ اللہ کسی کو گمراہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں استطاعت ایک ہی قسم کی ہے، وہ تو اللہ نے انسان کو دی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ. اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کی مشیت اور بندے کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی مشیت میں بندے کی مشیت غالب ہوتی ہے. اللہ کے اختیار میں ہے ہی نہیں کسی کو ہدایت دینا. سمجھ آئی بات؟ عجیب مسئلہ ہے یہ. اس سے اللہ کی ذات کے بارے میں کتنا بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. یہ تو لگتا ہے کہ اللہ عاجز ہے پھر، نعوذ باللہ. جب اللہ کسی کو ہدایت نہ دے سکے، جب اللہ کسی کو گمراہ نہ کر سکے، پھر اس کی بادشاہت میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ قادر نہیں ہے. یعنی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا نقص لازم آ گیا، اس کی لمیٹیشن لازم آ گئی. ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو ہدایت دوں، وہ بندہ چاہتا ہے نہیں میں ہدایت پہ نہ رہوں. اب اللہ کی مشیت ٹکرا رہی ہے اور ابو جہل کی مشیت ٹکرا رہی ہے. تو ابو جہل کی مشیت اللہ کی مشیت پہ غالب آ گئی، نعوذ باللہ. اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی ہے. اب جائیں ساری کلاسز نے، آج ہماری 67 کلاس ہے تو اس پہ بات ہو چکی ہے. تو ضمن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مشیتوں کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ مشیتہ تنفذ. امام طحاوی نے لکھا ہے وہ مشیتہ تنفذ، اللہ کی مشیت نافذ ہو کے رہتی ہے. لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، بندوں کی مشیت نہیں ہے لیکن وہی جو اللہ ان کے لیے چاہے. ٹھیک ہے؟ بل العبد، بلکہ معتزلہ کے نزدیک بندہ کیا ہے؟ هو الذی یتصرف فی نفسہ، بندہ ہی ہے جو اپنے آپ میں تصرف کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کا اس پہ اختیار. عجیب مسئلہ ہے. یعنی آپ کا جو وجود ہے اس پہ اللہ کا اختیار، آپ کی ہدایت اور ضلالت پہ اللہ کا اختیار نہیں چلتا ہے. جبکہ قرآن برا پڑا ہے اس چیز سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کو گمراہ کرنے والا ہے. تو اگر آپ اس کو اس استطاعت کے تناظر میں دیکھیں تو بہت سارے کنفیوژنز آپ کے دور ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو آپ ذہن میں تازہ رکھیں، اس کو مستحضر رکھیں اس ہفتے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر سے اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ آئے گا، تو اس کے بعد یہ بحث ختم ہو جائے گی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد، وشهادتي